معزز سامعین، جو مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے، جس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو نواسے رسول، جو علی مرتضیٰ کے لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے نور نظر، جنت کے سردار، دنیا اور آخرت کے پھول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، گل مصطفیٰ، آپ رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہادت اس مہینے میں واقع ہوئی۔ کیوں تو اسلام میں بہت سارے صحابہ کی شہادتیں واقع ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک الگ انداز میں دھوکہ دے کر، امیدیں دلا کر اور بہت ساری باتوں کو چھپا کر آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ باغیوں سے ہوئی، حکومت وقت سے نہیں، وقت کی حکومت نے انہیں شہید نہیں کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حکومت کی جانب سے، کوفہ کی حکومت کی جانب سے، عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے۔ اس وجہ سے یہ ایک مظلومانہ واقعہ، ایک مظلومانہ آپ کا کردار رہا ہے کہ آپ حق کے خاطر اپنی جان کو قربان کیے، اپنے بیت، اہل البیت کو قربان کیے، اپنے ساتھیوں کو قربان کیا۔ شہادت اسلام میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ احب ان اقاتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں احب ان اقتل، میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید کیا جائے۔ پھر فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی کہ میری شہادت 4 مرتبہ واقع ہو، تو اس سے شہادت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہادت کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت چاہتا ہوں، مدینے میں شہادت چاہتا ہوں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شہادت کے مرتبے کے حصول کے لیے مدینے سے آگے جانا ہوگا، کوئی غزوہ کرنا ہوگا جس کی وجہ سے مقابل دشمن کے ہاتھوں میں جانا ہوگا، وہ آپ کو شہید کر دے۔ آپ مدینے میں رہ کے تمنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ بعید نہیں تھا، لہذا ان کی شہادت مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں ہوئی، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اب مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی، مسلمان کی جانوں کی حفاظت ضروری ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قاصدوں کو بھیج کر صلح کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا اور یہ کہلا بھیجا، جب میری وفات ہو جائے تو پھر حضرت حسن ہی خلیفہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس بات سے راضی ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، ایک دوسرے کے مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنے، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے، لہٰذا یہ صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلتی رہی۔ جب ان کا آخر زمانہ آیا تو وہ اپنے بیٹے یزید، جس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہ گنہگار تھا، فاسق تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کمزور درجے کی ہے، بعض صحیح درجے کی بات، صحیح اس کا ظلم جو پختگی کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا ظلم یہ تھا کہ جب حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس نے خلیفہ ہونے کے باوجود اس گھنونی حرکت پر اس نے ایکشن نہیں لیا. یہی اس کا ظلم بہت بڑا ہے. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح نامہ بھیجنے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے میں یزید میں حکومت کو سنبھالنے کی، نظامت کی، خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات انہوں نے اپنے بیٹے میں دیکھا اور یہ سوچا کہ جتنے ہمارے کارکنان ہیں، جیسے ایک پی ایم کے تحت سی ایم ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کے جو دیگر علاقوں کے چھوٹے چھوٹے علاقات کے جو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں، گورنر ہیں سی ایم کی طرح، یہ سارے لوگ اس بات پر متحد ہیں کہ یزید کو امیر بنایا جائے. لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، آپ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، بڑے صحابی ہیں. لیکن ان کی نسل میں یزید ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ جس کے خلافت میں، جس کے زمانے خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش آیا. چنانچہ یزید کو خلیفہ بنایا گیا. خلیفہ بننے کے بعد مدینے کے کچھ صحابہ جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، آپ اس کی خلافت پر ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے تیار رہے. جب اس کے گورنروں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہمارے خلافت کو مانتے نہیں ہیں تو انہیں سبق سکھایا جائے، انہیں یہاں بلایا جائے، بلا کر انہیں سبق سکھایا جائے، ان کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے تاکہ کوئی حکومت کا باغی نہ رہے. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے باغی نہیں تھے. حکومت کا باغی وہ کہلاتا ہے جو معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود معاہدے کی خلاف ورزی کرے. وہ تو ابھی ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے تھے تو پھر ان کی نافرمانی کرنا یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ حکومت کی بغاوت نہیں کہلاتی. لیکن انہوں نے وہ اس زمانے کے گورنر سمجھے کہ یہ حکومت کا باغی ہے اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ جو حکومت وقت کی بغاوت کرے، خلاف ورزی کرے کہ اس کو قتل کر دو. تو یہ ان کی سمجھ کا فرق ہوا. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ بلایا، خطوط لکھے اور خطوط میں بہت سارے خطوط لکھے، ہزاروں کے، سووں کے بہت ساری روایات ہیں، 50 سے زیادہ، 200 سے زیادہ، ہزاروں کے خطوط آئے اور ہر خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو بڑا بنائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، یہاں ماحول سازگار ہے، یہاں آپ کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا، آپ کی پوری ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں. یہ دھوکہ دہی تھی خطوط میں. جب خطوط کی کثرت ہوئی، خطوں کے آنے کی کثرت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حالات کو جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو، آپ کے جو چچیرے بھائی ہیں، آپ کو حالات کی دریافتی کے لیے بھیجا. بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے فوراً مسلم بن عقیل کو شہید نہیں کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ حسینی لشکر کو اطمینان ہو جائے اور وہ آنے کے لیے آمادہ ہو جائے. انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں خط لکھانے کے لیے کہا کہ آپ خط لکھیے کہ یہاں ماحول سازگار ہے، امن اور شانتی ہے، لہٰذا آپ خط لکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو یہاں بلائیں. جب حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مسلم بن عقیل کے خطوط پہنچے تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہاں ہماری جان کی سلامتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ اپنا لشکر لے کر، اہل بیت کو لے کر، اپنے گھر اور خاندان کو لے کر
70 سے کچھ زائد افراد روانہ ہوئے کوفہ کی جانب۔ ابھی کوفہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ آپ اب گرفتار ہو جائیں، آپ کو جانا نہیں ہے، گرفتاری دے دیں، منظور کر لیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، جنہیں قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، رہبری کے لیے بھیجا گیا تھا، حالات کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہیں شہید کیا۔ ایک اور صحابی کو، ایک اور آدمی کو بھیجا گیا تھا، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ تو یہ قصاص لینے کے جذبے میں آ گئے کہ ہمارے قاصدوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو لوگ موت سے عاد دلانے لگے کہ آپ مت جائیے، وہاں ہلاکت ہے۔ اور یہ قاصد ہمارے قاصدوں کے قصاص اور بدلہ لینے کی یہ بات انہوں نے یہاں سوچی، اور موت کے عار پر فرمایا کہ ایک مخلص نوجوان مسلمان دین کے خاطر، حق کے خاطر موت سے نہیں ڈر سکتا، لہذا ان کو گرفتار کیا گیا، کوفہ لایا گیا۔ عمرو بن سعد کا ایک بہت بڑا لشکر، جس کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، ان سے جنگ کرنے کے لیے، غزوہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ غزوہ شروع ہوا، جنگ کا بازار گرم ہوا۔ یہ بہت کم اور تھوڑے، جنگ اور غزوے کا کوئی ارادہ نہیں، دھوکہ دہی کے ذریعے انہیں بلایا گیا تھا، لہذا 17، 19 یا 21 اہل بیت شہید ہو، اور ایک ایک کر سارا لشکر، خواتین عورتوں کے علاوہ سارا لشکر شہید ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گود میں ایک بیٹا عبداللہ، جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، وہ گود میں تھا۔ اب یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کے گود میں آپ کے لخت جگر، آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں ہے۔ ایک بدبخت آپ کے بیٹے پر نشانہ لگاتا ہے اور تیر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حلق سے باہر نکل جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، ہاتھوں میں خون لب بھر جاتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہیں تو پھر یہ ہماری کامیابی کے لیے سستا سودا۔ سب سے بڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف اس بات سے تھی کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ معصوم بچے پر تک بھی انہوں نے رحم نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کو جلا دیا گیا، آپ پر وار کیے گئے۔ 60 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کا دن نماز کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ کے سر کو الگ کیا گیا، سر کو یزید کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں پر وہ یزید چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پر مار رہا تھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ اے بدبخت، اپنی چھڑی کو ہونٹوں سے ہٹا، میں ان ہونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگتے ہوئے دیکھے۔ یزید نے یہ جب سارا واقعہ سنا کہ ایسا ایسا ہوا، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ یہی اس کا بہت بڑا ظلم ہے، یہ سارے واقعے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یزید کو لعنتیں دینا شروع کیا، بہت سارے لوگ اس پر برا بھلا کہتے ہیں۔ معتدل رائے یہ ہے، درمیانی رائے یہ ہے کہ نہ اسے لعنت اللہ کہا جائے اور نہ رحمت اللہ علیہ کہا جائے۔ اس کا ظلم تھا کہ وہ اگر چاہتا، اگرچہ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے شہید نہیں کیا، لیکن اس کی حکومت کا آدمی جب شہید کر رہا ہے تو وہ حکومت سے بدلہ لے سکتا تھا، اس کو گورنری سے ہٹا سکتا تھا اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جو اسلامی تاریخ میں بے دردی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ ظالموں نے آپ کو شہید کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، میں حسین سے ہوں اور حسین میرے سے ہے۔
اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ الحسن والحسین ابنایا من احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخل الجنہ۔ حسن حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا الحسن والحسین، جو جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہے، یہ ریحانان فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے پھول ہیں، یہ ریحانۃ للنبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، یہ گل مصطفیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کرنے کے باوجود، آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ بتانے کے باوجود، ان ظالموں نے کوئی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف حکومت کی لالچ، پیسے کی لالچ کی وجہ سے دھوکہ دہی کے ذریعے انہیں شہید کیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے قاتل جان تو قربان کی جا سکتی ہے، لیکن ظالموں کے آگے جھکا نہیں جا سکتا۔ اپنے اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں ہو سکتا، خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، حق کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ پیش ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا، تو 10 محرم الحرام کی فضیلت پہلے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے 10 محرم فضیلت والا بن گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پیش کرنے کے لیے فضیلت والے دن کا انتخاب فرمایا، جس کی فضیلت پہلے سے چلتی آ رہی ہے، جس کے دن کا روزہ پہلے سے فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے اسی دن نجات ملی تھی، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے خوشی منائی، تو اللہ کے نبی نے بھی خوشی منانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن مخالفت کرو، وہ 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 10 یا 10 11 رکھو۔ اور اسلام میں ماتم کا کوئی حصہ نہیں ہے، غم منانا الگ ہے، غم زدہ ہونا الگ ہے۔ ایک بے دردی سے قتل ہوا، انسانی فطرت ہے کہ غم ہو جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں، افسوس کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن باضابطہ غم منانا، جیسے ایک خوشی ہونا، ہر آدمی ہر حال میں خوش رہتا ہے، لیکن خوشی منانے کا دن ایک متعین ہے، اس کو عید کہتے ہیں، تو ایسے ہی غم منانے کا کوئی دن نہیں ہے۔ جب حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، جب انہیں پتہ چلا کہ اب حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے لا رہے ہیں، تو تاکید فرما رہے ہیں کہ زینب، میرا آپ پر جو حق ہے، اس حق کی قسم دے کر میں کہتا ہوں کہ جب مجھے شہید کیا جائے تو اپنے چہرے پر مت مارنا، اپنے بالوں کو مت نوچنا، اور اپنے گریبان کو چاک مت کرنا۔ تو ماتم منانا یہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، یہ شیعہ میں ہے، شیعہ سے اہل سنت میں آیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ماتم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت پر، ماتم منانے والی عورت پر، اپنی گریبان کو چاک کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ لہٰذا اس دن ہمیں کرنا یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ غمزدہ ہونا الگ بات ہے، ان کے تذکرے کو یاد کرنا الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوئی مخصوص عمل ایسا نہ کریں کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ حق بات کو قبول کرنا یہ حسینی کردار ہے، رسم و رواج میں پڑھنا یہ یزیدیت ہے، یہ شیعیت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیجیے، ان کے پاس ان کی دلیلیں ہیں، ان کے پاس جو بھی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ماتم کریں، وہ علم اٹھائیں، وہ شربت بانٹیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مذہب کے لوگوں کی باتیں دوسری آ گئی، جیسے شادی کی جتنی بھی رسمیں ہیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، تو ان کی شادی کی ساری رسمیں مسلمانوں میں آ گئی۔ تو اسی طرح اہل سنت والجماعت میں شیعہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی ساری رسمیں جو محرم کے موقع پر کی جاتی ہیں وہ آ گئی ہیں۔ جتنے امام ہیں، 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، کسی امام کے نزدیک ماتم کرنا جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت بالکل اس کا گوارہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں،
زندے کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو ہمارے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کی تمہیں شعور نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں روزی دی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو چھوٹے پرندوں کی شکل میں پرندوں میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں۔ شہید یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ شہادت کی وجہ سے ہمیں جو مرتبہ ملا ہے، ہمیں جو فضیلت ملی ہے، وہ پتہ چل جائے تو وہ بھی شہادت کی تمنا کریں گے، اور وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر سے دنیا میں چلے جائیں، پھر سے ہمیں جام شہادت ملے، پھر سے چلے جائیں، پھر سے مل جائے، اس کی یہ تمنا کرتے ہیں۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ مظلومانہ حرکت بری تھی جو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا، ورنہ اسلام میں شہادتیں بہت ہوئی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو شہادت تھی دھوکہ دہی کی بنیاد پر تھی، یہ جو شہادت تھی مظلومانہ شہادت تھی، یہ جو شہادت تھی جھوٹے وعدے دلا کر شہادت کی گئی تھی۔ اس وجہ سے اس شہادت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، غم اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو غم زدہ ہونا یہ جائز ہے، غم منانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص کام کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عاشورہ کے دن مسنون اعمال کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔